اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج 9 جمادی الاولیٰ 1442 ہجری، 25 دسمبر 2020 عیسوی، 10 گتے پوس 2077 بکرمی، جمعہ کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے آپ تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک خوبصورت سی نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعدہ ایک نظم سماعت فرمائیں، آواز نصیر شیر شاہ آبادی کی، بول ہے: انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے، انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے، ایک لفظ شریعت یاد رہا احکام شریعت بھول گئے۔ انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے، انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے، ایک لفظ شریعت یاد رہا احکام شریعت بھول گئے، ایک لفظ شریعت یاد رہا احکام شریعت بھول گئے۔ ہم خیر الامم کہلا کے بھی، ہم خیر الامم کہلا کے بھی اسلام کی عظمت بھول گئے، اسرار و معانی کیا سمجھے، قرآن کی تلاوت بھول گئے، اسرار و معانی کیا سمجھے، قرآن کی تلاوت بھول گئے۔ انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے، انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے، ایک لفظ شریعت یاد رہا احکام شریعت بھول گئے۔ ہر گھر میں ہے فیشن کا سودا، ہر جا ہے سنیما کا چرچا، ہر گھر میں ہے فیشن کا سودا، ہر جا ہے سنیما کا چرچا، ہیں فلمیں گانے برد زباں، قرآن کی تلاوت بھول گئے، ہیں فلمیں گانے برد زباں، قرآن کی تلاوت بھول گئے۔ انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول گئے، انگریزی پڑھایا بچوں کو قرآن پڑھانا بھول
بھول گئے، ایک لفظ شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھول گئے۔ سائنس کا شوق بڑھا جتنا، ہم دین سے اتنے دور ہوئے۔ سائنس کا شوق بڑھا جتنا، ہم دین سے اتنے دور ہوئے۔ پاتے ہی نہیں تعلیم کو ہم، قرآن کی عظمت بھول گئے۔ پاتے ہی نہیں تعلیم کو ہم، قرآن کی عظمت بھول گئے۔ انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے۔ انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے۔ ایک لفظ شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھول گئے۔ باطل کا دل پہ جمع سکہ، شیطان نے دیا مل کر دھوکا۔ باطل کا دل پہ جمع سکہ، شیطان نے دیا مل کر دھوکا۔ ہم لال و جواہر کے پیچھے ایمان کی عظمت بھول گئے۔ ہم لال و جواہر کے پیچھے ایمان کی عظمت بھول گئے۔ انگریزی پڑھایا بچوں کو، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ انگریزی پڑھایا بچوں کو، قرآن پڑھانا بھول گئے۔ ایک لفظ شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھول گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل الریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدی السلفیہ بلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے مشکل کشا کون ہے، مشکل دور کرنے والا کون ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا کون ہے۔ آج ہزاروں مشکل کشا لوگوں نے بنا لیا ہے ایک اللہ کو چھوڑ کر۔ اسی موضوع پر فضیلت الشیخ خطاب فرمائیں گے، تو لیجیے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله،
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. برادران اسلام، آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے روبرو ہوا ہوں وہ ہے مشکل کشا کون. سب سے پہلے حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے، اور درود و سلام سیدنا وسید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، کل کائنات کے سردار، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. محترم سامعین و سامعات، اللہ کی زمین پر سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑی ناانصافی شرک ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے: ان الشرک لظلم عظیم. اور یہ شرک اس قدر خطرناک گناہ ہے کہ کوئی شخص اس گناہ کو کرتے ہوئے مر گیا تو اس کو قیامت والے دن کسی صورت بھی معافی نہیں ملے گی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اور مشرک آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپاک، پلید اور خبیث ہے. انما المشرکون نجس. اور اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کر بھی شرک کر لے تو ایسے پلید، ایسے ناپاک شخص کے دیگر تمام اعمال بھی اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہوتا ہے: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اسی طرح شرک کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے حرام کر دیا ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اسلامی بھائیو، آئیے ہم جانتے ہیں کہ شرک کیا ہے. جب قرآن و حدیث میں شرک کی اس قدر مذمت ہے تو ہمیں اس بات کو اچھی طرح معلوم کرنا چاہیے کہ شرک ہے کیا، شرک کسے کہتے ہیں، مشرک کی علامت کیا ہے. کیسے پتا چلے گا کہ فلاں شخص شرک کے مرض میں مبتلا ہے، شرک کی بیماری میں مبتلا ہے؟ اگر اس حوالے سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق کے اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تنہا ہے. اور جو شخص بھی کسی دوسرے کو اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں یا حقوق میں کسی کو شامل کرے گا یا شریک کرے گا تو ایسا شخص مشرک ہوگا. مثال کے طور پر حضرت عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینا یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینا، یہ شرک فی الذات ہے.
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات میں ایک صفت رزاق بھی ہے کہ وہ سب کا روزی رسا ہے، سب کو روزی دینے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو روزی دینے والا سمجھنا یہ شرک کی صفات ہے۔ جیسا کہ آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہا جاتا ہے، میں تیرا ہی کھاتا، میں تیرے ہی گیت گاتا یا رسول اللہ۔ اور اسی طرح سے اختیارات اور حقوق میں شرک یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی غیر کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے اور مشکل وقت میں اس سے مدد مانگی جائے، جیسا کہ آج کل اکثر لوگ یا علی مدد یا غوث اعظم مدد وغیرہ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ سب شرکیہ جملے ہیں۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، غمی اور خوشی میں صرف اسی سے مانگا جائے، اسی کو ہی پکارا جائے، اور اگر کوئی شخص مشکل میں غیروں کو پکارے تو اس نے شرک فی الحقوق کا ارتکاب کیا۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، اس وقت مسلمانوں کی اکثریت شرک جیسے خطرناک گناہ میں مبتلا ہو چکی ہے۔ دن رات شرک کیا جاتا ہے اور ہر قسم کا شرک کیا جاتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے یہاں صرف پیروں فقیروں کی ہی نہیں بلکہ تصویروں کی پوجا کی جاتی ہے۔ اپنی گاڑیوں کے ساتھ اس عقیدے سے کالے رنگ کی ٹاکی باندھی جاتی ہے، دھاگے باندھے جاتے ہیں کہ ہمیں نظر بد اور حادثات سے بچائے گا۔ گھروں میں اپنے پیروں فقیروں ولیوں کی تصویریں اس نیت سے آویزہ کی جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے نظر کرم ہوگی اور آفتیں ٹلتی رہیں گی۔ اسی طرح آج کل بے شمار نوجوانوں نے لال اور کالے رنگ کے دھاگے اور کرے پہن رکھے ہیں، اور ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے اور ہمیں آفتوں مصیبتوں اور بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ کس قدر ظلم کی بات ہے کہ مشرکین مکہ صرف انبیاء و اولیاء کی مورتیاں پوجا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے سفارش ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، حقیقی مشکل کشا اور مختار کل اللہ تعالیٰ ہی ہے، لیکن اللہ نے ان کو بھی مشکل کشائی کے اختیارات عطا کیے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں شرک کی صورتحال اس سے زیادہ بدتر ہو چکی ہے۔ قبروں کی پوجا دیکھ لیجیے، شرعام قبروں پر سجدے کیے جاتے ہیں، قبر والوں کو پکارا جاتا ہے، قبر پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، قبر والوں کے نام کی نیاز دی جاتی ہے، اور بعینی وہی آسے وہی امیدیں قبر والوں سے وابستہ کی جاتی ہے، جو امیدیں جو آسے صرف ایک اللہ ہی سے کیا جاتا ہے، ایک اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے جو گھروں میں استعمال کی چیزیں ہیں، جوتوں کی پوجا کی جاتی ہے، مہنگی گاڑی خرید کر اس کے ایک کونے پر ننھے سے بچے کا جوتا لٹکایا جاتا ہے، یا گاڑی کی کسی طرف کالے رنگ کی ٹانکی باندھی جاتی ہے، کالے رنگ کے دھاگے باندھے جاتے ہیں، اور یہ عقیدہ ہے کہ اس سے ہم نظر بد سے محفوظ رہیں گے، یہ جوتا اور یہ دھاگا ہم کو سفر کی آفتوں اور مصیبتوں سے بچائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے بدتر شرک اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے تصویروں کی پوجا ہوتی ہے، گھروں اور دکانوں پہ اپنے پیروں اور فقیروں اور ولیوں کی تصویریں لٹکائی جاتی ہے۔ صبح کو اٹھتے ہوئے یا دکان کھولتے ہوئے ان تصاویر کو چوما جاتا ہے، اور لٹکائی ہوئی تصویروں کے ساتھ عقیدت مندی اس حد تک ہوتی ہے کہ سب آفتیں اس وجہ سے ٹل رہی ہیں، اور سب خوشحالی گھروں کے اندر دکانوں کے اندر اسی وجہ سے ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ کی پناہ۔ اسی طرح سے آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ مولویوں کے پاس جا کر جھاڑ پھوک کرنے والوں کے پاس جا کر دھاگا لیتے ہیں،
اور ان سے منتر کی شکل میں کچھ پڑھواتے ہیں۔ برسرے منبر و محراب اور اپنی گدوں پر بیٹھ کر سادہ لوگ مسلمانوں کو ہر طرح کے بدتر شرک میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تسلیاں بھی دی جاتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت شرک نہیں کر سکتی۔ یہ کس قدر ظلم اور ناانصافی کی بات ہے۔ قوم کو مشرک بنانے میں سب سے زیادہ کردار قوم کے دیندار لوگ کا ہے، جو دین کی آڑ میں دکانداریاں کرتے ہیں اور لوگوں کا وقت برباد کرتے ہوئے ان کا مال ہی نہیں ایمان بھی لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو یاد رکھو، اگر چوری کرنے والا شخص چور ہے، اگر ڈکیتی کرنے والا شخص ڈاکو ہے، اگر شراب پینے والا شخص شرابی ہے، اگر رشوت و سود لینے والا شخص حرام خور ہے، اگر کلمہ پڑھ کر کفریات کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے، تو اسی طرح بلا شبہ شرک کا ارتکاب کرنے والا بھی مشرک ہے، اور مشرک شخص ہی کائنات کا سب سے زیادہ بدترین ہے۔ یاد رکھیں، اس کائنات کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف ایک الہ ہے، اور جو اس الہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھے، وہ کائنات کا سب سے زیادہ گمراہ ترین شخص ہے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے، جو اس کی پکار کو قیامت کے دن تک نہیں سن سکتا اور ان کی پکار سے بالکل بے خبر ہے۔ من دون اللہ سے یہاں مراد صرف مٹی کے بت نہیں بلکہ سب انبیاء اولیاء ہیں، جو شخص بھی مشکل وقت میں کسی نبی یا ولی کو مشکل کشائی کے لیے پکارتا ہے، ان سے روزی رزق اور اولاد کا سوال کرتا ہے، وہ سب سے زیادہ گمراہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔ اسلامی بھائیوں، دو اصولی باتیں یاد رکھیں۔ شرک سے بچنے کے لیے اور شرک پر لگے ہوئے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے دو باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر ایک، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا اور حاجت روا ہوتا تو انبیاء و رسول علیہ السلام ہوتے، کیونکہ وہ بالاتفاق پوری مخلوقات میں سب سے اعلیٰ اور سب سے اولا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات ان کو نہیں دیے تو پھر ان کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ نمبر دو، جس پر خود مشکل آ جائے اور وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ جس پر آئے دن مشکلیں آتی رہتی ہیں، وہ دوسرے کے مشاکل کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ جس کو خود پریشانی اور حاجت ہو جائے، وہ دوسروں کا حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ آپ بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک پورے قرآن کا مطالعہ کریں، آپ پر یہ بات کھل کر واضح ہو جائے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول علیہ السلام ساری زندگی عالم و مسائب میں رہے اور اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے رو رو کر اللہ کو پکارتے رہے، اللہ کی مخلوق کو یہی پیغام دیتے رہے۔ اس کائنات کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف ایک الہ ہے، ایک اللہ ہے، ایک رب ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے کچھ انبیاء کرام کے ساتھ جو پریشانیاں لاحق ہوئی، ان مشکل اوقات میں انہوں نے کس طرح سے اللہ رب العالمین کو پکارا، ان کی زندگی سے معلوم کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام
پر مشکلات کس طرح آئی، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پوری انسانیت کا باپ بنایا ہے۔ آپ ابو الانبیاء ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے پہلے نبی ہیں، بڑے بڑے کمالات اور اعزازات آپ کے نصیب میں آئے۔ ہو سکتا ہے آپ مشکل کشا ہو سکتا ہے آپ پر کوئی مشکل نہ آئی ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دیے ہوں، لیکن خدا کی قسم آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جب شیطان کے کہنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا دانہ، درخت کا پھل چکھ لیا تو آپ کی پریشانی اور بے بسی کی انتہا ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا علیہ السلام کی شرمگاہیں برہنہ ہو گئیں۔ وَطَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کی پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع ہو گئے۔ جب پریشانی کے عالم میں اعتراف اور ندامت کی انتہا ہوئی تو عرش والے مشکل کشا کو پکارتے ہوئے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تم نے ہمیں معاف کرتے ہوئے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم لازمی طور پر خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ محترم سامعین اکرام، جب حضرت آدم علیہ السلام بھی اس قدر کٹھن حالات میں مشکل کشائی کے لیے اللہ ہی کو پکارتے رہے ہیں تو وہ خود مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ آپ پوری انسانیت کے باپ ضرور ہیں لیکن مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے 10 صدیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی زمین پر اپنے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مشکل کشا ہوں، حاجت روا ہوں، غوث اعظم ہوں، ڈوبی ہوئی نیا کو پار لگانے والے ہوں، کیونکہ آپ نے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا وعد کیا، لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، وعد و نصیحت کرتے رہے۔ شاید کہ اللہ نے آپ کو کوئی اختیار عطا کیا ہو، لیکن اللہ کی قسم قرآن کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ ان کی اپنی بیوی اور ان کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا، وہ اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام پکار رہے ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا۔ بیٹا جواب میں کہتا ہے، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ باپ نے کہا، آج پہاڑ کام نہیں آئیں گے، آج تو صرف کشتی ہی کام آئیں گی، کیونکہ بسم اللہ مجریہا ومرساہا، کیونکہ وہ چلے گی بھی اللہ کے حکم سے اور رکے گی بھی اللہ کے نام سے۔ تھوڑی دیر کے لیے بیٹے کو بچانے کے معاملے میں اللہ رب العالمین سے تکرار کیا تو اللہ نے فرمایا، اے نوح، جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے اس چیز کا مجھ سے سوال نہ کرو ورنہ میں نبوت چھین لوں گا۔ ان سارے واقعے سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان چنیدہ اور برگزیدہ رسول حضرت نوح علیہ السلام بھی حد درجہ کی پریشانی اور آزمائش میں ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا غرق ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام بھی مشکل کشائی کے لیے اللہ کے سامنے جھکے ہیں، اللہ ہی کو پکارا ہے۔ تو آج کا فقیر، پیر، ولی اور بلند مشکل کشا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی کو پرچائیے۔ حضرت لوط علیہ السلام جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ آپ کی زندگی میں حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا دیا گیا۔ آپ کی قوم نے آپ کو اس قدر بے بس اور مجبور کر دیا کہ جب آسمانی فرشتے نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آتے
تو قوم کے گنڈوں اور بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ان کے اس سخت مطالبے اور سینہ زوری پر بہت زیادہ پریشان ہوئے اور کہا اے میری قوم کے لوگوں، مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو، خاندانی عورتوں سے نکاح کرو اور پاکی کی زندگی بسر کرو، لیکن آوارہ مزاج اور بدکردار لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حد درجہ بے بس کر دیا۔ جب آپ کے بے بسی اور پریشانی کی انتہا ہوئی تو آپ نے اپنی زبان سے ایک ایسا رقت آمیز جملہ کہا، خدا کی قسم اگر آج کسی مسلمان کے اندر رتی بھر ایمان ہو تو حضرت لوط علیہ السلام کا جملہ سن کر تڑپ جائے۔ آپ نے فرمایا لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید، کاش آج میرے پاس قوت ہوتی، کاش میں مختار کل ہوتا، کاش میں مشکل کشا ہوتا، کاش آج میرے پاس اقتدار اختیار ہوتا اور میں اپنی برادری اور تنظیم کو لے کر تمہاری گردی کا مقابلہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات ذرا غور فرمائیں، حضرت لوط علیہ السلام تو زندگی کی کسی اختیارات کے مالک نہیں ہیں، برگزیدہ پیغمبر ہونے کے باوجود مشکل کشا نہیں ہیں۔ آپ کے پیر فقیر منو مٹی تلے جا کر مشکل کشا اور حاجت روا کیسے بن سکتے؟ ایک اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جس پر مشکلات آئیں وہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جو خود حاجتوں میں اور مشکلوں میں پھنس جائے وہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کائنات میں ہر قسم کی حاجت سے پاک ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ جائے، سیدنا حضرت نوح علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر دریا کنارے پہنچے تو آپ کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کا کرنا کہ آپ اپنی کشتی کو پار نہ لگا سکے اور مچھلی کے پیٹ میں جا چلے گئے۔ مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اس سے بڑھ کر اور حاجت روائی کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں بغیر کسی واسطے وسیلے کے عرش والے مولا و داتا کو پکارتے ہوئے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، میں ہی زیادتی کرنے والوں میں سے ہوں۔ کوئی نبی بھی بذات خود اپنے اوپر آنے والی مشکل سے باہر نہیں نکل سکتا، وہ بھی عرش والے مشکل کشا ہی کو پکارتا ہے۔ امام الانبیاء پر مشکلات کس طرح سے آئیں، ان کے زندگی کو پڑھ جائیے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتاب پڑھ جائیں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا امام الانبیاء ہمارے نبی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا مشکلات آئیں۔ آمنہ کے لال ہیں، فاتح مکہ اور تاجدار مدینہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے نہ آپ جیسا آیا ہے اور نہ ہی کوئی قیامت تک آئے گا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال ہر قسم کے کمال کی انتہا کر دی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مشکل کشا ہوں، اللہ نے پیار میں آ کر آپ کو حاجت روائی کے اختیار دیے ہوں، لیکن اللہ کی قسم قرآن کے 30 پارے پڑھنے، آپ کی 23 سالہ سیرت کا ایک ورق پڑھنے تو آپ پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مشکلات میں گزری اور آپ پر مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ ہی کے سامنے جھکنے پڑتے اور اللہ ہی کے سامنے جھکتے تھے اور اللہ ہی کو مشکل حالات میں پکارتے رہے۔ سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں،
سرزمین مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر آپ کی کمر پر اونٹ کی گندی اوجھڑی رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گلے میں رسی ڈالی گئی، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اٹھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ اور اسی طرح طائف کی وادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عباسوں بدماسوں کو لگایا گیا جو آپ کو پتھر مارتے گئے، لہو لہان کیا گیا، اور جیسے 20 واقعات یہی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا اور حاجت روا ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر آنے والی ہر مشکل اور ہر آفت کو دور کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹایا جاتا ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے، گردے کے اسلام سے ہٹانے کے لیے ہر ظلم ہوتا ہے، اور آپ یہ سب دیکھتے ہوئے بے بسی کی عالم میں یہی کہتے ہیں اصبروا یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، بلا شبہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ غور فرمائیں، آپ جنت کی بشارت تو سنا رہے ہیں لیکن مشکل کشائی نہیں کر رہے ہیں، حاجت روائی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صبر کا حکم فرما رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، جو اپنے پیاروں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر صبر کا حکم دے وہ مبشر اور بصیر سے ہو سکتا ہے، مشکل کشا اور علی کل شیء قدیر نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگرے 3 بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہوتا تو آپ کم از کم اپنے ایک بیٹے کے لیے تو زندگی کا ضرور اہتمام کرتے۔ آپ کی بیٹیاں نہایت افسردہ ہیں۔ فاطمہ و زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی ابراہیم موت و حیات کی کشمکش میں ہے، حالات بگڑتی جا رہی ہے، یقیناً جنتی شہزادیاں اپنے باپ کو ضرور کہتی ہوں گی ابو جان اللہ نے آپ کو کس قدر کمالات سے نوازا ہے، پیارے بھائی کی زندگی کے لیے کچھ تو کریں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے بسی کا عالم یہ ہے کہ بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا ہے، نگاہوں کے سامنے روح پرواز کر رہی ہے، اور آپ آنسو بھری نگاہوں کے ساتھ اپنی زبان سے ہی بول کہہ رہے ہیں اے بیٹے تیری جدائی کا غم بہت زیادہ ہے، لیکن میں اپنی زبان سے وہی بولوں گا، وہی کہوں گا جس سے عرش والا عادی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی بھائیوں، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ مدینے میں 1 سالی کا دور ہے، بارش کو ہوئے لمبا عرصہ بیت چکا ہے، کھانے پینے کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ ان کٹھن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور کھلے میدان میں جا کر اپنے آپ کو اور اپنے تمام اصحاب کو مشکل کشا اللہ کے سامنے پیش کر دیا، اور آپ نے اللہ کے سامنے بے بسی اور عاجزی کی انتہا کرتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ، تم نے میرے پاس آ کر 1 سالی کی شکایت کی ہے، اور تمہارے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ مجھ سے پکارو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں اور مشکلات سے نجات دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اہل اسلام پر مصائب و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن کسی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل کشائی کے لیے نہیں پکارا۔ آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے مشکل وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے، بلکہ اللہ کے حضور ہی جھکتے، اللہ ہی کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب 1 سالی آیا تو صحابہ نے روضہ رسول کا رخ کرنے کے بجائے اپنے اللہ کے سامنے فریاد کی۔ اسی طرح سینکڑوں مثالیں کتب احادیث میں موجود ہیں۔ جب مخلوق میں کوئی بھی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں تو پھر سب کا مشکل کشا حاجت روا ہر ایک کی بگڑی بنانے والا
ایک ہی الہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی رب ہے، ایک ہی پالنہار ہے، وہی ہے جو انبیاء، اولیاء اور اتقیاء و صلحاء نیک لوگوں تمام کی مشکلات کو دور کرتا ہے اور ہر ایک کو خطاب کرتے ہوئے اعلان کرتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی دکھ پہنچائے تو اس کو اس کے سوا دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو ہر چیز پر ہمیشہ قدرت رکھنے والا وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہی حکمت والا بڑا باخبر ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے ایک الہ کی طرف پلٹنے، ایک اللہ کے سامنے جھکنے، ایک اللہ سے فریاد کرنے، ہر چیز میں مشکل کشائی کے لیے ایک اللہ کو فریاد کرنے، مصائب و آلات میں اللہ کو پکارنے کے تعلق سے باتیں کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید پر زندہ رکھے، ہماری مشکل کشائی فرمائے اور ہمیں عقیدہ توحید پر عزت و عظمت اور سعادت کی موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔